منشا یاد صاحب کا ایک خوبصورت افسانہ کوکھ پر پاؤں۔ فجر کی نماز پڑھ کر حاجی سراج الدین مسجد سے واپس آتے ہیں اور سیدھے چھت پر چلے جاتے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے یہ ان کا معمول ہے۔ وہ چڑیوں، کووں اور کبوتروں کو روٹی کے ٹکڑے اور دانہ دن کر ڈالنے لگتے ہیں۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا ہے، مگر صبح کی روشنی ہر سو پھیل چکی ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی نرم ہوا چل رہی ہے اور سڑکوں پر ٹریفک کا شور سنائی دینے لگا۔ اسی لمحے سیڑھیوں پر آڑ سنائی دیتی ہے اور وہ پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ نحیف و نزار آمنہ بیگم گویا قبرستان سے برآمد ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ چلتی ان کے قریب سے گزرتی ہیں اور چھوٹے بڑے دھلے ہوئے کپڑے منڈیر اور رسی پر لٹکانے لگتی ہیں۔ اندھوں کا ایک کانٹا حاجی سراج الدین کے دل میں پیوست ہو گیا۔ ابھی کل کی بات لگتی ہے جب وہ پہلی بار اس گھر میں آئی تھی تو انہیں اپنا جدی پشتی وسیع و عریض گھر تنگ اور چھوٹا معلوم ہوتا تھا، جیسے وہ اس میں سما نہ رہی ہوں۔ ان کے بدن کا حسن و جمال چھلکا پڑتا تھا۔ وقت کا فریت دیکھتے ہی دیکھتے ان کا سارا حسن اور شادابی چاٹ گیا، اور وہ دکھ سے سوچتے ہیں اور ہمدردی، خوشامد اور اپنائیت کے ملے جلے لہجے میں کہتے ہیں، آمنہ بیگم، ابھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، آپ کو اوپر نہیں آنا چاہیے تھا۔ آمنہ بیگم کہتی ہیں، کیوں؟ اب میرا کووں اور کبوتروں سے بھی پردہ ہے۔ آمنہ بیگم کے منہ سے اس قسم کے الفاظ سن کر وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ یہ آواز آمنہ بیگم کی اپنی ہے یا ان کے اندر کوئی جن بول رہا ہے۔ وہم بھی تو ایک جن ہے، چمٹ جائے تو آسانی سے چھوڑ کر نہیں جاتا، وہ دکھ سے سوچتے ہیں۔ کنگار کا گلا تر کرتے اور کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر زندگی میں پہلی بار اپنی زوجہ کے سامنے الفاظ ان کے حلق میں اٹک جاتے ہیں، مگر چپ رہنے سے شک اور بدگمانی کا بھوت اور زیادہ مچل سکتا ہے۔ اس خیال سے وہ کچھ کہنا ضروری سمجھتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو آمنہ بیگم، خدا کو یہی منظور تھا، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آمنہ بیگم کہتی ہیں، میں سمجھ چکی ہوں، افسوس مجھے آپ کو سمجھنے میں 30 برس لگ گئے۔ بھائی صاحب کہتے ہیں، تمہارا وہم ہے، اس میں کیا شک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، پھر آپ ان پرندوں کی روزی رسان بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ آمنہ بیگم، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے کفارہ ادا ہو جائے گا؟ لا حول ولا قوت۔ لوگوں کے ہاں 5 بچے پیدا ہوتے ہیں، لنگڑے، لولے، اندھے، بہرے، گونگے اور گھسرے۔ کیا کوئی انہیں پھینک دیتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے آمنہ بیگم، عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی عقل بھی بوڑھی ہو گئی ہے اور صحت کے ساتھ ساتھ ایمان بھی کمزور پڑ گیا۔ اب آپ اللہ کی مرضی میں بھی دخل دینے لگے ہیں۔ آمنہ بیگم کہتی ہیں، پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی تھی، مگر آپ کی مرضی یہی تھی۔ بھائی صاحب کہتے ہیں، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ آمنہ بیگم کوئی جواب نہیں دیتی، لگتا ہے ان کا دل بھر آیا ہے اور وہ اندر ہی اندر رونے لگی ہیں۔ پھر ان کی طرف دیکھے بغیر آہستہ آہستہ مریضانہ چال چلتی سیڑھیاں اتر جاتی ہیں۔ آمنہ بیگم کے اچانک چپ ہو جانے اور کوئی جواب دیے بغیر نیچے جانے سے انہیں ہول سا آنے لگتا ہے۔ اس سے تو بہتر تھا وہ کچھ بھی کہتی رہتی، ان کے دل کا غبار تو کم ہو جاتا، آخر ماں ہے۔ وہ سوچتے ہیں کچھ وقت تو لگے گا، وقت ہی سب سے بڑا مرہم ہے، سب سے بڑا گھاؤ بھر دیتا ہے، یہ تو معمولی خراش ہے۔ اچانک اس کی نظر رسی پر لٹکتی ایک زنانہ قمیض پر پڑتی ہے، جس کا کپڑا انہیں جانا پہچانا معلوم ہوتا ہے۔ ذہن پر تھوڑا سا زور دینے سے انہیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ صدیقہ کی قمیض ہے۔ اس کا کپڑا انہوں نے خود پسند کیا اور خریدا تھا، مگر اب قمیض کو دیکھ کر انہیں جھرجھری سی آ جاتی۔ اتنی بڑی قمیض! کئی مہینوں سے انہیں فاطمہ کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں رشتے برادری کے کئی گھروں کی تلاشی لی ڈالی، مگر کہیں سے اب تک گوہر مقصود ہاتھ نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی راز سجائی دیتی ہے کہ وہ کیسے اور کیوں کر اس کے فرض سے سب کو دوش ہو سکیں گے۔ انہیں یاد آتا ہے جب بڑی کے فرض ادا کرنے کا وقت آیا تھا، ابا جان خدا انہیں غریق رحمت کرے،
حیات تھے۔ انہوں نے تنگ دستی کے باوجود کچھ نہ کچھ پس انداز کیا ہوا تھا، اچھی بھلی کمک مل گئی تھی۔ پھر دوسری کا وقت آیا تو قرآن اندازی میں ان کے نام پلاٹ نکل آیا تھا اور نہایت عمدہ طریقے سے اس کی رخصتی ہو گئی تھی۔ تیسری کے بارے میں وہ بہت پریشان تھے، کوئی صورت نظر نہ آتی تھی، مگر پھر اللہ مسبب الاسباب نے غیب سے ایسی صورت پیدا کر دی کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کمیٹی کے ممبر شیخ یعقوب نے انہیں اپنے مرحوم والد کے حج بدل پر بھجوا دیا۔ جانے سے پہلے انہوں نے اپنے فرض کی ادائیگی کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا قبلہ آپ بے فکر ہو جائیں، واپسی پر اس کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ اور واقعی انہوں نے جو کہا تھا کر دکھایا اور سب کچھ نہایت ہی عمدہ طریقے اور رازداری کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اللہ ان کو اس کا جزا دے۔ اگرچہ ان کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اب بھی کوئی صورت پیدا کر دے گا، مگر پھر بھی چوتھی اور پانچویں، اس کے بعد چھٹی اور ساتویں کا خیال کر کے انہیں ٹھنڈے پسینے آنے لگتے تھے۔ ادھر تیسری کے ہاں زچگی ہو چکی تھی، بڑی کا سسر فوت ہو گیا تھا اور اس کے چھوٹے کو یرکان نے ہلکان کر رکھا تھا۔ دوسری کی پریشانی ان دونوں سے بھی بڑی، وہ 3 ماہ سے میکے میں بیٹھی تھی، کوئی اسے لینے نہ آتا تھا، نہ مفاہمت کی کوئی صورت نظر آتی تھی، الٹا طلاق کی دھمکیاں بھجوا رہے تھے۔ خیال تھا کہ بڑے بیٹے کو نوکری مل جائے گی تو ہاتھ بٹانے لگے گا، مگر اس بدبخت کو ٹائپ نہیں آتی تھی، اور وہ جس کسی سے بھی سفارش کرتے تھے وہ اتنی تعلیم کے ساتھ ٹائپ کو ضروری قرار دیتا تھا، مگر وہ کئی مہینوں سے لوہا کوٹنے کے باوجود ابھی تک اناڑی کا اناڑی تھا۔ چھوٹے دونوں ویسے ہی نچلے درجوں میں زیر تعلیم تھے، خود وہ ابھی تک جونیئر ٹیچر تھے، اور تنخواہ اتنی قلیل اور مہنگائی اس قدر زیادہ تھی کہ نہایت مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ ادھر آمنہ بیگم تھی کہ پتہ نہیں کس زرخیز مٹی سے ان کا خمیر اٹھا تھا کہ سال 6 ماہ میں ایک آدھ بارش بھی ہو جاتی تو ایک نئی فصل لہلہا اٹھی۔ کئی بار ان کے ذہن میں شیطان مردود نے خلل ڈالنے کی کوشش کی اور ورغلایا کہ غیر شرعی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، مگر وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ یہ بدعت سامراج نے اسلام دشمنی اور مسلم کشی کی نیت سے رائج کی تھی، اور اس نے سارے پاک معاشرے کو پلید کر کے رکھ دیا تھا۔ اس لیے ہر بار انہوں نے لاحول پڑھ کر اس مکروہ خیال سے چھٹکارا حاصل کیا تھا۔ ان کا ایمان تھا کہ خدا کے حکم کے بغیر ایک پتہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے کاموں میں رکھنا ڈالنے والوں کے لیے عاقبت میں عذاب علیم تھا۔ اگرچہ 7 بیٹیوں کو بوجھ انہیں 14 طبق جیسا لگتا تھا، مگر انہیں پشیمانی تھی، نہ وہ ان سے نفرت کرتے تھے۔ وہ اسے اللہ تعالیٰ کی امانت اور نعمت جانتے اور شکر ادا کرتے۔